السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ الرحمن ایک ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جو اللہ رحمان کے ساتھ قائم ہے، اور لفظ الرحیم ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جس کا تعلق مرحوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اول اس بات پر دلیل ہے کہ رحمت اس کی صفت ہے، اور دوم اس بات پر دلیل کہ اللہ رحمان اپنی مخلوق پر اپنی اس صفت کی وجہ سے رحم فرماتا ہے۔ لفظ الرحمن اللہ رحمان کے لیے صفت رحمت کو ذاتی طور پر ثابت کرتا ہے، اور لفظ الرحیم اللہ رحمان کے لیے صفت رحمت کو فعلی طور پر ثابت کرتا ہے۔ یعنی لفظ الرحمن اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صفت رحمت اللہ رحمان میں ذاتی طور پر موجود ہے، اگرچہ فعلی طور پر اللہ رحمان سے اس کا ظہور نظر نہ آ رہا ہو۔ جب اللہ رحمان کسی پر رحم فرماتے ہیں تو اس فعل رحمت کی وجہ سے انہیں الرحیم کہا جاتا ہے۔ بحوالہ از النہج الاسماء، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ هو الذی از اسال عطا، یعنی الرحمن وہ ذات ہے جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرے، اور اذا لم یسال غضب، یعنی الرحیم وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رحمان اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ بحوالہ برکات کتاب اسماء اللہ تعالیٰ 40/5۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 2 فی تفسیر بسم اللہ کا ترجمہ ہے کہ صفت الرحمن ہر نیک و بد کے لیے عام ہے، شفقت میں، انہیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں، جبکہ صفت رحیم مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت الفردوس میں داخل کرنے میں خاص ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ رحمان کی اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے صرف یہ 2 صفتیں جو لفظ رحمت سے ماخوذ ہیں ذکر کی گئی ہیں، تاکہ ہر بندے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی۔ الرحمن یعنی عام رحمت والی ذات، جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہے، اور الرحیم یعنی اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ الرحمن اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ رحمان کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت عام ہو۔ اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع و تثنیہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں، اسی طرح الرحمن کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا۔ بحوالہ تفسیر قرطبی 98/1۔ اللہ رحمان کے بارے میں بہت سی قوتیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہر و غضب سے بھرپور ہے اور جس کو راضی و خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے، گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ اور اگر رحیم اور مہربان ہے تو اس کی رحمت اور مہربانیاں کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور قوم کے لیے محدود ہیں، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور جبار اور قہار حاکم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رحمان کے بارے میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سے قوموں کے شرک کا سبب بنی۔ اللہ قہار جبار اور رحمان الرحیم ہے، کافروں کے لیے غاضب، مومنوں کے لیے الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جو اس دنیا کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اللہ رحمان کی شان اور اس صفت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ مختلف عنوانوں اور مختلف پیرایوں میں اللہ رحمان کی شان رحمت و رافت اور بخشش و غفاریت اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت و محبت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جن نیک بختوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی جگہ اللہ رحمان کو غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، تواب الرحیم، خیر الراحمین، ارحم الراحمین کی صفات سے یاد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بسم اللہ جو قرآن مجید کا سرنامہ ہے اس میں اس کی صفت رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ شیخ ناصر ابن مظفر الزہرانی فرماتے ہیں
کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ رکعت جس میں ہم اللہ رحمان کے لیے ادا کرتے ہیں اور ہر نماز جس کے ذریعے ہم اللہ رحمان کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اس میں ہم اللہ رحمان کی اس صفت الرحمن الرحیم کا خوب ورد رکھیں۔ تو اس وجہ سے ہم نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اور ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ ہم العلی العظیم یا المنتقب الجبار کہیں، باوجود یہ کہ یہ مقام اللہ رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع کے اظہار اور اس ذات جبار کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیوستہ اور راسخ ہو جائے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پیشانی اس کے سامنے رگڑتے ہیں، وہ رحمان و رحیم ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ کو اللہ رحمان کی عبادت پر تسلی اور اطمینان و سکون یعنی انشراح حاصل ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ ومدن و خطان سرا و علانیۃ واتوب الیہ۔